اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول الکریم نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حاضرین اور سامعین، یہ ٹاپک موضوع پر مسح کرنا کے حوالے سے ہے، جو ہمارے روزمرہ کی ضروریات اور نماز کے وقت وضو کے کرتے ہوئے اکثر و بیشتر ہمیں اس مسئلے کا علم ہونا ضروری ہے، کیونکہ ہم نے ظاہر اکثر و بیشتر موزے پہنے ہوتے ہیں، جرابیں پہنی ہوتی ہیں، تو یہ مسئلہ ایسا ہے جو ہر انسان کو اس کی ڈیٹیل، جو مسلمان ہے جو نماز پڑھتا ہے اور جس کا تعلق آفیسز سے اور باہر سفر کرنے سے، آنے جانے سے ریلیٹڈ رہتا ہے، تو اس کے لیے تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے کہ وہ یہ موزے اتار کے وضو کر کے، بے شک موزے اتار کے باقاعدہ صحیح طریقے سے وضو کرنا ہی سب سے افضل ہے، لیکن جیسے میں مثال دیتا ہوں کہ بھئی اکثر بیشتر لوگوں نے گاڑی کے ڈگی میں ایک نارمل جوتا رکھا ہوتا ہے، اور وہ سارا دن بے شک نماز کے علاوہ جب جوتے والا جو انہوں نے وہ پہنے ہوتے ہیں، تو وہ جب نماز کا ٹائم آتا ہے تو وہ گاڑی میں جوتے اتار کے، موزے اتار کے ڈگی سے اپنے وہ لیتے ہیں جو چپل یا جوتے جو ہیں، اور جا کر نارمل جو وضو کا طریقہ ہے وہ کر کے اپنی نماز پڑھ لیتے ہیں۔ لیکن مسئلہ تب ان کے لیے آتا ہے جو اکثر و بیشتر نہیں ایسا کرتے۔ افضل تو یہی ہے، لیکن چلیں دین نے تھوڑی سی رخصتی دی ہے، وَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَن يُعْطَى رُخَصَهُ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو یہ چیز پسند ہے کہ جس چیز میں اللہ تعالیٰ نے آسانی پیدا کی ہے دین میں، کوئی ایسے آسانی دی ہے جیسے نماز قصر ہو جاتی ہے سفر میں، تو جو کچھ ایسے معاملات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے آسانی دی ہے ان کو اپنایا جائے تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ اگر موضوع پر مسح کے حوالے سے بات کریں تو بھی کوئی حرج نہیں ہے اس طرح کی رخصت اور اس طرح کی آسانی حاصل کرتے ہوئے۔ تو اب ہم آتے ہیں زیادہ تر اسی بات پر کہ موضوع پر مسح، سب سے پہلے موضوع پر مسح کتنی بار کیا جا سکتا ہے، کب تک کیا جا سکتا ہے موزے پہننے کے بعد، اس کو ذرا غور سے سنیں کہ بھئی اگر ہم نے نہا دھو کر، پاک صاف ہو کر اور سارا دن جو ہے وہ صرف اور صرف نارمل جو باتھ روم کی حاجت ہے وہ پوری کی ہے، اور اس کے بعد وضو کیا ہے، تو وضو کے دوران میں ہم نے پاؤں نہیں، یعنی صبح سب سے پہلے پاؤں دھو کر پاک صاف ہو کے موزے پہن لیے، فجر کی نماز پڑھ لی، اس کے بعد سارا دن کام دھندا کرتے رہے، اور جب وضو کا ٹائم آیا تو وضو کیا اور موزوں پر مسح کر لیا۔ اب مسح جو ہے وہ جائز ہے، آپ اگلی 4 نمازوں تک کے لیے یا 24 گھنٹے تک کے لیے آپ ایک دن کے ٹائم تک کے لیے موزوں پر مسح کر سکتے ہیں۔ موزوں پر مسح کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ جب پاؤں دھونے کی باری آئے تو سیدھے ہاتھ سے پاؤں کے اوپر والا حصہ، سیدھے پاؤں کا اوپر والا حصہ ہم مسح کریں گے، اور الٹے ہاتھ سے پاؤں کا الٹے والا حصہ جو اوپر والا ہے اس کو، الٹے پاؤں کا اوپر والا حصہ ہم مسح کریں گے۔ تو یہ تو ہو گیا مسح کا جو طریقہ ہے۔ اب وہ کیا چیز ہونی چاہیے جس پر مسح جائز ہے؟ وہ چیز ہونی چاہیے جو آپ کے پاؤں اور ٹخنوں کو کور کرے، کیونکہ آج کل کی کچھ نئی جرابیں آئی ہیں جس میں پاؤں کور ہو جاتے ہیں، ٹخنے کور نہیں ہوتے، ان پر مسح جائز نہیں ہے۔ اس کے بعد ہر وہ چیز جو لیدر سے بنی ہے، لیدر سے پاؤں کو کور کیا ہوا ہے، اوپر ٹخنوں سے اوپر تک گیا ہوا ہے، اس پر بھی مسح اس پر بیسیکلی اس پر مسح جائز ہے۔ وہ جرابیں جو آپ کی 1.5 کلومیٹر
تک یعنی 1.6 یعنی 1.68 ایک مائل 1 میل چلنے تک نہیں پھٹیں یا ان میں سوراخ نہیں ہو، ان پر مسح جائز ہے. لیکن جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ باریک ہیں اور اگر میں باہر چلا تو یہ پھٹ جائیں گی اتنے سے ہی چلنے سے، تو ان پر مسح نہ کریں اور شک و شبہات میں نہ پڑیں. پھر یہ بات آتی ہے کہ مسح جو ہے وہ مسنون ہے. ہاں، مسنون طریقہ ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے کیا ہوا ہے. اس کے بعد بات آتی ہے کہ مسافر کے لیے کیا حکم ہے. مسافر جو ہے 3 دن تک، جب تک وہ سفر میں ہیں، اس نے موزے پہنے ہوئے ہیں، وہ مسح کر سکتا ہے، حتیٰ کہ صرف حدث اکبر نہ ہو، یعنی کہ جو پاکی کا معاملہ ہوتا ہے، یعنی کہ احتلام نہ ہو جائے یا کچھ جو بڑا معاملہ ہے جس میں غسل واجب ہو جاتا ہے، وہ معاملہ نہ ہو تو 3 دن تک مسافر بھی موزوں پر مسح کر سکتا ہے. لیکن بیسیکلی کوئی بھی آج کل کے زمانے میں جو سفر کے سہولیات ہیں اور رہنے سہنے کی سہولیات ہیں، اس میں میرے خیال سے اتنی ضرورت نہیں پڑتی 3 دن کی. اس کے بعد معاملہ یہ آ جاتا ہے کہ اس مسح کا مین جو پرپز ہے، آج کل کے بیزی دور کے حوالے سے دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی روزمرہ کے کاموں میں اس چیز کو بھی کیسے داخل کیا سنت کے ذریعے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے ہی اس معاملے کی ضرورت کو کتنی اہمیت سمجھا. سبحان اللہ، یہ ایک بہت بڑا معجزہ ہے. آج واقعی مسح کی ضرورت اکثر و بیشتر شہروں اور بڑے علاقوں میں، جہاں آفیسز اور یعنی بڑا بیزی ٹائم ہوتا ہے، تو اس میں یہ سہولت اللہ تعالیٰ نے ہمیں آج محسوس ہوتی ہے کہ بہت بڑی سہولت ہے. ورنہ اکثر و بیشتر جو لوگ بیچارے جن کو نہیں معلوم ہے، وہ اکثر و بیشتر ان کو مشکل ہوتی ہے اور انہوں نے نماز بھی پڑھنی ہوتی ہے. امید ہے کہ آپ کو یہ جو مسح سے ریلیٹڈ مسائل ہیں، ان میں مزید اگر کوئی ایسا سوال ہوگا تو کامنٹ میں ضرور پوچھیں اور بتائیں، اور لازمی اس ویڈیو کو عام کریں اور ان مسائل کو آگے فارورڈ کریں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اکثر و بیشتر لوگوں کو اس چیز کا علم نہیں ہے کہ مسح کن چیزوں پر جائز ہے، کن چیزوں پر نہیں جائز. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.